الله الرحمن الرحيم بسم الله والتشهد التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي إلى آخره. وهذا تشهد عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، فإنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي وعلمني التشهد كما كان يعلمني سورة من القرآن، وقال: قل التحيات لله إلى آخره. والأخذ بهذا أولى من الأخذ بتشهد ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهو قوله: التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا إلى آخره. لأن فيه الأمر وأقله الاستحباب، والألف واللام وهما للاستغراق، وزيادة الواو وهي لتجديد الكلام كما في القسم وتأكيد التعليم. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. اب 2 رکعتوں کے بعد بیٹھ گئے. جی، بیٹھنے کا طریقہ بتایا ہے، مرد کا بھی اور عورت کا بھی. تو اب اس نے تشہد پڑھنا ہے. بتشہدہ ہو پچھلے صفحے تھے، وہ تشہد کون سا ہے؟ اور تشہد التحیات للہ العبادات القولیہ والصلوات العبادات البدنیہ والطیبات العبادات عبادات قولیہ عبادات بدنیہ عبادات مالیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ تینوں قسم کی عبادتیں للہ ہے، اللہ کے لیے ہیں. السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اور یہ تشہد ہے جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتشہد، جان اس بات کو کہ صحابہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اختلاف کیا ہے تشہد میں، یعنی تشہد کے الفاظ میں. پس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی تشہد ہے، جناب مولا علی کے لیے بھی تشہد ہے، جناب عبداللہ بن عباس کے لیے بھی تشہد ہے، جناب عبداللہ بن مسعود کے لیے بھی تشہد ہے، جناب عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلام اللہ علیہا کے لیے بھی تشہد ہے، اور حضرت جابر کے لیے بھی تشہد ہے، اور باقی صحابہ پاک بھی ہیں جن کے لیے تشہد ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہم. الفاظ تھوڑے مختلف ہیں، پچھلی کتابوں میں وہ سارے پڑھے ہوئے ہیں. پس ہمارے علماء نے مسند امام اعظم پر تنسیق النظام میں وہ سارے گزرے ہیں.
بس ہمارے علماء نے لیا ہے جناب عبداللہ بن مسعود کے تشہد کو، اور لیا ہے امام شافعی رحمہ اللہ نے تشہد جناب عبداللہ بن عباس کا رضی اللہ عنہ، اور جناب عبداللہ بن عباس کا تشہد وہ ہے جو ذکر کیا گیا کتاب میں، وہ آگے آ رہا ہے، مگر یہ کہ اس کے آخر میں ہے وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُهُ، عبدہ کا لفظ نہیں ہے، السلام علیکہ، یہ حکایت ہے، اور ہم اپنی طرف سے تو انشاء کرتے ہیں، لیکن یہ اصل بات نقل کہاں سے ہوئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکہ، یہ حکایت ہے اس سلام کی کہ لوٹایا تھا اس سلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے سونے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لیلۃ المعراج کو، جب کہ ثنا کی سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالی کی 3 اشیاء کے ساتھ، وہ 3 التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ 3، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے معراج، کہ جب بندہ یہاں پہنچے التحیات پر، اس تصور پر پہنچے کہ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ بلندیاں جہاں کوئی پہنچ نہیں سکتا، وہاں یہ کلمات اللہ کی بارگاہ میں پڑھے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے سرکار کو یہ سلام دیا تھا، یہ بابا صبر پک جائے، یہ ہے نماز کے اندر معراج۔ اللہ کی قسم، بندہ کہاں سے ہو کر واپس آتا ہے، اللہ کی قسم۔ اچھا جی، فَإِنَّهُ، کیونکہ قالا، جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پکڑا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ، واہ کیا خوش نصیبی، خدا دی قسم، سونے ہاتھ پکڑے ہیں جی۔ تو شگرد نو ہاتھ پکڑ کے کوئی چیز سمجھانے دا نا شرارت نہیں ہے، اندر نا اے سنت ہے جی، اے بشرطے کہ ان داڑھی آئی ہوئے جی، پھر کیے کوئی عام چیز سنانی سمجھانی ہوئے تو کیے پیرو ہے، سنت ہے جی۔ کہ پکڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ اور سکھایا مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تشہد، جیسا کہ سرکار سکھاتے مجھے سورت من القرآن۔ اگے بھی پترے پڑھے ہیں، اور تھوڑا غور فرمانا کہ سرکار ایک صحابی نو یعلمنی ہے، یعلمنا نہیں ہے، کہ جیسے سرکار مجھے قرآن کی ایک صورت پکواتے تھے نہ سمجھاتے تھے، اسی طرح سرکار نے مجھے یہ تشہد سمجھایا جی۔ اب اس سے غور فرمائے نا کہ آقا حضور ایک کو تعلیم، سرکار تعلیم دینے کے لیے آئے ہیں، تعلیم دینے کے لیے آئے ہیں، سرکار تعلیم دینے کے لیے، سرکار سکھانے کے لیے آئے۔ ہمیں کیا پتہ تھا، سب کچھ آقا حضور نے سکھایا، سرکار کو اللہ نے سکھایا، الرحمن علم القرآن، پھر سرکار نے ہمیں سکھایا جی، تو
تو سرکار جو کچھ سکھا گئے خدا واسطے اس پر رک جاؤ، رک جاؤ، رک جاؤ، جیسا کہ سرکار سکھاتے مجھے سورت من القرآن۔ اور فرمایا آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب عبداللہ بن مسعود کو قل پڑھ التحیات للہ آخر تک، جی آخذا تاکہ ہو جائے حاضر، کون؟ عبداللہ بن مسعود، پورے حاضر ہو جائیں، پس نہ فوت ہو اس سے کوئی شے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ وجہ بیان کر دی جی۔ اچھا جی، یہ مسئلہ ہو گیا۔ اور لینا اس تشہد کو، جناب عبداللہ بن مسعود والے تشہد کو، اولا ہے لینے سے جناب عبداللہ بن عباس کے تشہد سے، بے وجوہ عشرۃ، 10 وجہوں سے اولا ہے، اولا ذکر کیا ان کے بعض کو کتاب میں، وہ آ رہے ہیں، وہ کیا؟ وہ عبداللہ بن عباس کا تشہد کون سا ہے؟ اور وہ قولہ اخرج الجماع الا البخاری کہ التحیات المبارکات الصلوات الطیبات للہ سلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام علینا آخر تک۔ تو پچھلی حاشیے میں گزر گیا ہے کہ آخر میں عبدہ بھی لفظ نہیں ہے، پڑھیں نا۔ اچھا جی، یہ اخذ بہا اولا کیوں ہے جناب عبداللہ بن عباس کے تشہد سے جو شفافے نے لیا ہے؟ اس لیے کہ اس میں جناب عبداللہ بن مسعود کے تشہد میں امر ہے قل کی، اور کم از کم درجہ امر کا استحباب ہے، اور جب وہ عبادت ہو تو کم از کم درجہ اباحت اور چیزیں ہوتی ہیں، مطلب کم درجہ اباحت بھی ہوتا ہے۔ اور اس لیے کہ اس میں الف لام ہے، یعنی السلام علیکا تے السلام علینا، اور الف لام استغراق کے لیے ہیں، الف لام ایشا بس۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں ان کے صاحب ہدایہ کے نزدیک صرف لام نہیں ہوتا، الف لام دونوں مل کر استغراق کے لیے ہیں۔ بعض کتابوں میں لام لام، وہ مختصر معنی میں اب لام لام کا ذکر پڑا آپ نے، استغراق میں نہیں۔ اور تیسری چیز اس میں واو کی زیادتی ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، اور یہ واو کی زیادتی کلام کی تجدید کے لیے ہوتی ہے، نئی نئی کلام ہو جاتی ہے، جیسا کہ قسم میں، جیسا کہ واشی پر مثال آ رہی ہے۔ اور 1 2 3 اور چوتھی چیز اس میں تاکید تعلیم ہے، ہاتھ پکڑا کی، اور وعلمنی التشہد کما یعلمونی سورۃ من القرآن، یہ خوبیاں اس میں، اس لیے اس کو لینا کیا ہے؟ ادھروں دیکھو، واقلہ جزمی بات اس سے وجوب ہے، بظاہر تو یہ کہ جب امر ہو تو کیا ہوتا ہے؟ بلو انا، اور اگر ہم قطع نظر کریں اس سے تو البتہ ہم قول کل نہ کہہ دیتے، یہ کہ اگر یہ وجوب سے قطع نظر کریں تو ہم البتہ کہیں گے یہ کہ نہیں، عقل کس سے؟ استحباب تو کم از کم ہے، تو فیکون اولا۔
وزیادت الواو فیسیر، پس ہو گئی ہر کلام ثنا، اس لیے کہ معطوف معطوف علیہ کا، اور بغیر واو کے ہو گیا یہ کل ثنا واحد، بعض اس کا صفت ہے بعض کی۔ مثال دی اول قسم، کیا نہیں دیکھا تو نے وہ بندہ جس نے کہا واللہ والرحمن لا فعلو کذا، میں یہ کام نہیں کروں گا، واللہ والرحمن، اللہ کی قسم اور رحمان کی قسم، تو فعلا تو لازم آ جائیں گے اس کو۔ اور اگر کہا واللہ الرحمن، واو کے بغیر، اللہ رحمان کی قسم، لا فعلو کذا، تو فعل اس نے کام کر دیا تو لازم آئے گا اس کو۔ ایک یہ تھا وہ کما فی القسم ہے، جیسا کہ قسم میں واو ہو تو 2 کفارے، واو نہ ہو تو 1 کفارہ ہے۔ و تاکید تعلیم، یہ مستفاد ہے عبداللہ بن مسعود کے قول سے، کما علمنی سورۃ من اب سورۃ من القرآن سرکار کیسے سکھاتے تھے مولوی؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تکرار کرتے تھے سورت کا کئی بار تاکہ پورے طور پر یاد ہو جائے، پورے طور پر یاد ہو جائے۔ جی پڑھانے کا قانون کوئی سمجھ آیا کہ کوئی نہیں؟ مولی کہ مسیط ماں میں تو محلے دے 70 بچے آ گئے کو سمزر سا لمز اللہ منظر ماں سلامہ چل اٹھ دو پٹھو اٹھتا میں ادھر آؤں بےزر بے تیزر تے چل دفعہ ایویں ہوں یہ پڑھایا جا رہا ہے، یہ تعلیم ہو رہی ایویں جی بھائی یہ 70 بچے میرے کلے کو نہیں جے پڑھائے جاندے، میں 20 بچے پڑھا سکتا ہوں اور بندہ رکھوں، منہ زبان کوئی نہیں، لیکن شاہ جی وہ 70 نہیں پڑھ سکتے تو مسجد پتہ پری ہوں تو بڑے خوش، ہمارے قاری صاحب کے پاس مسجد میں 80 بچے پڑھتے ہیں، لقمان اکیلے پڑھاتے ہیں، کیویں پڑھا 1 منٹ بھی نہیں دے سکتے، 80 نے 1 منٹ دئیے تو کتنا ٹائم بنتا ہے جی، 1 گھنٹہ 20 منٹ دے سر تو بعد شام تک دینا ٹائم ہی نہیں ہوتا جی۔ یعنی اے سمجھو نا میرے پیارے بچے کہ تعلیم کا طریقہ کہ سرکار سورت کو کئی بار دہراتے تاکہ پورے طور پر یاد ہو جائے جی۔ میں غریب کوشش کرنا وا جی پھیرے دوان دی بار بار، لیکن ان تسی کوشش کر دے ہو بھی تو جنہ بھی ٹل لا آسان نہیں آ پکانا، کہ یہ جو پڑھانا ہوتا ہے نا یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اگلے کو کوئی چیز سمجھ بھی آئے اور اس کو وہ یاد بھی، کم از کم قرآن جو پڑھانا ہے جی۔ اللہ اللہ اللہ، اور تشہد التحیات نہیں نا، التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی، آخر تک ہے اور یہ تشہد ہے جناب عبداللہ بن مسعود کا، بس بے شک جناب عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ پکڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ اور سکھایا مجھے تشہد، جیسے کہ سرکار سکھاتے تھے مجھے سورت من القرآن جی۔ عبداللہ فہو عبداللہ وقال، اور فرمایا کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے
صلاۃ والسلام نے پڑھ پڑھ التحیات للہ تحیات للہ آخر تک، آخر تک، اور لینا اس تشہد کو اولا ہے لینے سے جناب عبداللہ بن عباس کے تشہد کو، عبداللہ بن عباس سے اور وہ قول ہے عبداللہ بن عباس کا، یہ تو سرکار نے ان کو پڑھایا نا جی، التحیات المبارکات الصلوات الطیبات للہ، تحیات المبارکات الصلوات الطیبات للہ، سلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام علینا، السلام علیکم آخر تک۔ اچھا، یہ اخذ اولویت پر دلیل، اولویت متصل بقولہ، یعنی عبداللہ بن عباس کے تشہد کے ساتھ نہیں اس کا تعلق، بلخذ و بیا اولا، اس لیے کہ اس میں کس میں جناب عبداللہ بن مسعود کے تشہد میں امر ہے قل، اور کم از کم امر استحباب ہے، یعنی کم درجہ اس کا استحباب ہے، اور اس میں الف لام ہے السلام علیکم، اور وہ دونوں استغراق کے لیے، اور وہ پیچھے عطف پا کے، اور اس میں الامر والالفا وزیادتا ہوتے ہو نکا جا نشان لائن عین تو دا مطلب ہوندا عطف، اور اس میں زیادتی ہے واؤ کی، اور واؤ کی زیادتی کلام کی تجدید کے لیے ہوتی ہے، جیسا کہ قسم میں باللہ واللہ والرحمن دو قسمیں ہیں تو واللہ الرحمن، اور اس میں تاکید ہے تعلیم کی، جی، اور تشہد التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی آخر تک، اور یہ تشہد ہے جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا، پس بے شک جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ پکڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ اور سکھایا مجھے تشہد جیسے سکھاتے تھے سرکار مجھے سورت من القرآن، اور فرمایا سرکار نے کہ التحیات للہ آخر تک، اور لینا اس تشہد کو اولا ہے لینے سے جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے تشہد کو، اور وہ قول آپ کا التحیات المبارکات الصلوات الطیبات للہ سلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلام علینا آخر تک، اس لیے کہ اس میں جناب عبداللہ بن مسعود کے تشہد میں امر ہے، اور کم از کم اور اقل امر کا، اور اقل امر کا استحباب ہے، اور اس میں الف اور لام ہے، اور یہ دونوں استغراق کے لیے ہیں، اور اس میں واو کی زیادتی ہے، اور واو کی زیادتی کلام کی تجدید کے لیے ہوتی ہے جیسا کہ قسم میں، اور اس میں تاکید ہے تعلیم کی، ولا یزید علی ھذا فی القاعدۃ الاولی لقول ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التشہد فی وسط الصلاۃ وآخرها فإذا كان وسط الصلاة نهض إذا فرغ من التشهد وإذا كان آخر الصلاة دعا لنفسه بما شاء، اور نہ اضافہ کرے اس تشہد پر قاعدہ اولیٰ میں فرضوں کی بات ہو رہی ہے، فرضوں کی، قاعدہ اولیٰ میں اس پر زیادتی نہ کرے، اور دیکھو بار پس اگر زیادہ کیا آمدن تو کوریہا، تو واجب ہے اعادہ کس کا؟ نماز کا اعادہ، کہ تشہد کا اعادہ تو نہیں نا، نماز کا اعادہ پھر بعد
اللہ اکبر. یا اس نے زیادہ کیا ساہیان تو واجب ہے اس پر جیسا جب کہ اس نے پڑھا اللہم صلی علی محمد تک. اچھا جی، اس پر اضافہ نہ کرے، اس پر اضافہ نہ کرے. ھذا عندنا، ھذا عندنا ہمارے نزدیک ہے. امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا اضافہ کرے صلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، کیونکہ صلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم عند شافعی سنت ہے. امام طحاوی نے فرمایا قول ان کا جنہوں نے کہا ہے کہ صلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت ہے پہلے قعدہ میں، جی یہ مخالف للاجماع ہے. دلیل جی باوجہ قول رواہ احمد فی مسند، باوجہ قول جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ سکھایا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تشہد نماز کے وسط میں. جی متعلق بالتشہد، تشہد نماز کے، بس میں. یہ علامہ نی کے متعلق نہیں کرنا ہے اس کو، جی اور نماز کے آخر میں، اور نماز کے آخر پس جب ہوتا نماز کا وسط تو سرکار اٹھ جاتے. جی جی اگر سرکار کی طرف نسبت ہو تو عبداللہ بن مسعود ہو تو وہ اس پر عمل کرتے تھے. یہ پہلا معنی کہ سرکار وسط ہوتا تو اٹھ جاتے. جی جب فارغ ہوتے سرکار تشہد سے. جی کیونکہ یہ سارا ایک ہے تو لقول ابن مسعود تب ہے کہ سرکار کی طرف نسبت کریں تو نہیں، ان کا قول. اور جب ہوتے سرکار نماز کے آخر میں تو دعا مانگتے اپنے لیے جو چاہتے. او بار بھی ساری حدیث لکھی جی، او دیکھ لو. جی جی سمجھ آ گئی جی. جی او اس میں نہاد حین یفرغ من تشہد وان کان فی آخر دعا بعد تشہد بما ثم یسلم. اور اصل حدیث ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہم جو ہے نا وہ کس میں ہے؟ متفق علیہ. اور اس کے آخر میں ہے پھر سونے فرمایا پھر چاہیے کہ اختیار کرے تمہارا ایک دعا سے جو اس کو تو پس دعا مانگے اس کے ساتھ. ایک لفظ میں پس چاہیے کہ اختیار کرے سوال سے جو وہ مسئلہ سوال ہے. وفی حدیث ابی ہریرہ عند النسائی جب فارغ ہو سونے فرمایا تمہارا کوئی ایک تشہد اخیر سے تو چاہیے کہ تعوذ کرے، یعنی اللہ کی پناہ چاہے ہر شر سے. جی اور اس میں یہ بھی ہے کہ پھر چاہیے کہ دعا مانگے اپنے لیے جو ظاہر ہو اس کے لیے. جی تب چونکہ یہاں عموم ہے، وہ ہمارا المیہ یہ ہے کہ بچپن میں صرف وہ جب نماز یا نماز سنا کی کر تے درود شریف پڑھ کر نا ربنا آتنا فی الدنیا سنانا شروع کر دیں. اور میں تینوں نماز کہہ رہے ہیں تو اور پڑھ رہے ہیں. آخنا کہ کوئی نہیں حافظ تینوں آ کے نماز سنا تو وہ رب جعلنی سناڑی ہے تو نماز سنی نہیں. تو حالانکہ حدیث پاک میں جو دعائیں ہیں وہ پڑھا ہے اللہم زوجنی، یہ نہیں جو مخلوق سے مانگا جاتا ہے، کتنی بار آ گئی ہے. باقی دعائیں یہ مانگ سکتا ہے، اجازت ہے. یعنی اپنی طرف سے عربی کے جملے ٹھیک جس میں یا اللہ مجھے دینی علم نصیب فرما، میرا سینہ کھول دے. جی تو یہ چیزیں جو ہیں وہ اس کی اجازت ہے. یہ پڑھ رہے ہو حدیث پاک میں فرمایا جو اسے پسند لگے، جو اسے پسند لگے. تو یہ مختلف دعائیں علماء کرام پکائیں، مانگا کرے، مہربانی فرمائیں، مہربانی فرمائیں. تو عربی جملے بناؤ سونے سونے. نماز نہ تروڑ پوے جی، لیکن ہے کہ بھئی سونے فرمایا جو اس کو پسند لگتی ہے وہ مانگے.
جو اس کو سنگ جے بیوی زوجنی دی دعا ٹھیک نہیں تو یا اللہ بیوی نو میرے تابع کر دے یہ بھی ٹھیک نہیں جے پہلی ٹھیک نہیں نا اگلی بھی مطلب تو ہوں اج تسی دوویں رل کے اج اسے کام تے لگے ہو جی چلو جی تے انہوں بھی مسئلہ دس دینا ہے تو یہ دعا کرا کر بھی خامد نو میرے تابع کر دے اجتماع ضدین بسم اللہ الرحمن خوش طبی نہیں دھیان کرو یعنی بیٹا جی یہ دعائیں مانگنے کی اجازت ہے کیا ہے دعائیں مانگنے کی اجازت ہے اگر کوئی فتنہ پریشانی آ گئی ہے تو جس طرح قنوت نازلہ ہوتی ہے یہاں بھی تو دعا مانگی جا سکتی ہے نا کہ نہیں مثلا آپ جس جگہ میں ہیں وہاں کو مسئلہ بن گیا ہے مثلا پانی خشک ہو گیا ہے گرمی میں تو پانی کون دیتا ہے تو مانگ سکتے ہیں اللہم انزل علینا الماء یا بارش کی جو الفاظ ہیں وہ سارے فرمایا جو پسند ہے وہ مانگ سکتے ہیں اللہ اکبر جڑے مرض کی تھی کوئی سمجھ لی اگو عمل اس تے ویس نے کرنا ہے انہوں وہ جانے تو کم جانے نے اے گل جی اوے خدروں لقول ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہ کہ روایت کیا اس کو امام شافعی رحمہ اللہ نے بھئی آگے درود شریف پڑھ سکتے ہیں وہ محمول ہے کس پر کیونکہ تطوع کا ہر شفع کیا ہوتا ہے تو اس لیے وہاں تو درود شریف بھی پڑھ سکتے پڑھنا ہے دعا بھی مانگ سکتے ہیں اچھا جی علامانی کی ان ہو عبداللہ بن مسعود سے یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا ان کو تشہد وکانہ یقولو اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ جب سرکار بیٹھتے نماز کے وسط میں اور اس کے آخر میں تو سرکار بیٹھتے اپنے ورقے تو سرکار کان یقول پڑھا کرتے تھے التحیات للہ پھر جب ہوتے سرکار نماز کے وسط میں تو کھڑے ہو جاتے جب فارغ ہوتے تشہد سے جب ہوتے اس کے آخر میں تو سرکار دعا مانگتے جو چاہتے کہ دعا مانگیں اپنے تشہد کے بعد پھر سرکار سلام پھیرتے جی اور نہ اضافہ کرے اس پر قادہ اولا میں بوجہ قول عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ سکھایا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تشہد نماز کے وسط میں اور نماز کے آخر میں بس جب سرکار ہوتے نماز کے وسط میں تو سرکار کھڑے ہو جاتے جب فارغ ہوتے تشہد سے اور جب ہوتے سرکار نماز کے آخر میں تو دعا مانگتے اپنے لیے جو چاہتے شابہ جی اضافہ کرے اس پر قادہ اولا میں وجہ قول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے سکھایا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے وسط میں اور نماز کے آخر میں خاص جب سرکار نماز کے وسط میں ہوتے تو اٹھ جاتے جب فارغ ہوتے تشہد سے اور جب ہوتے نماز کے آخر میں تو دعا مانگتے اپنے لیے جو چاہتے وَيَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَحْدَهَا حدیث ابی قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قرأ فی الاخرین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو پڑھنے لگے ہیں تو پڑھ لمبا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس منع کی قرأ فی الاخرین بفاتحۃ الکتاب اگے بسم اللہ الرحمن الرحیم وهذا بیان الافضل والصحیح لأن القراءة فرض في الركعتين على ما يأتيك من بعد انشاءاللہ مسئلہ دے
اچھا جی، اب 2 رکعتیں پڑھ کر وہ کھڑا ہو گئے، مغرب کی تیسری تے زور عصر مغرب عشاء کی تیسری اور چوتھی، اور پڑھے ایل مفترض جو فرض پڑھ رہے ہیں، جو فرض پڑھ رہے ہیں، اور پڑھے رکعتین اخرین میں فاتحۃ الکتاب کو وحدہ، اکیلی فاتحہ پڑھے تیسری اور ویکھو بار ولو زیادہ، لا بأس بہ، اس لیے کہ قرات اخرین میں مشروع ہے بغیر تقدیر کے، کہ معین نہیں ہے کہ صرف اتنی، جی اس لیے اگر آگے کچھ پڑھ گئے تو، لا بأس، اور اقتصار فاتحہ پر مسنون ہے واجب نہیں ہے، تو مسنون کے خلاف پر نہ اعادہ ہے تو نہ سجدہ سہو ہے، یہ مطلب ہے۔ اچھا جی، اس پر دلیل کیا ہے کہ صرف فاتحہ پڑھیں؟ جی باوجہ حدیث ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھا ہے اخرین میں فاتحۃ الکتاب کو، کس کو؟ فاتحہ الکتاب کو، ادھر دیکھو لے حدیث ابی قتادہ رضی اللہ، یہ دلیل ہے اخرین میں فاتحہ کے پڑھنے پر، جی نہ کہ قرات پر دلیل ہے، بے قرات ہے اخرین میں، اس پر نہیں بلکہ فاتحہ کے پڑھنے پر دلیل ہے۔ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرأ، اخرج البخاری و مسلم عن عبد اللہ ابن ابی قتادہ عن ابیہ ابی قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پڑھا کرتے تھے، یا استمرار آ گیا ہے، کان یقرأ، سرکار پڑھا کرتے تھے رکعتین اولیین میں ظہر سے اور عصر سے فاتحۃ الکتاب اور سورتین، اور اخرین میں فاتحۃ الکتاب، اور سرکار سنا دیتے ہمیں آیت کبھی کبھار، اور سرکار اطالت فرماتے رکعت اولا میں اتنی کہ نہیں اطالت فرماتے تھے ثانیہ میں، پہلی رکعت دوسری سے لمبی ہوتی، وہاں کذا، اور اسی طرح صبح کی نماز میں بھی، اور پڑھے رکعتین اخرین میں فاتحۃ الکتاب وحدہ باوجہ حدیث جناب ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور دوسری روایت کے مطابق پڑھا کرتے تھے اخرین میں فاتحۃ الکتاب کو، اور پڑھے رکعتین اخرین میں فاتحہ الکتاب وحدہ، وجہ حدیث جناب ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا کرتے اخرین میں فاتحہ الکتاب۔ اور یہ بیان ہے افضل کا، فلا یکون واجبا ولا فرضا کما ذہب، یہ افضل کا بیان، افضل یہ ہے کہ فاتحہ پڑھے، ہو بس صحیح ہو، یہی صحیح ہے، اس لیے نہ یہی صحیح ہے، دلیل اس لیے کہ قرات فرض ہے رکعتین اولیین میں، ان میں فرض ہے، با مطابق اس کے جو آئے گا تیرے پاس، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی آگے مسئلہ آئے گا باب القرات میں کہ رکعتین کے اندر فرض ہے، آگے سمجھ وہ انشاءاللہ تعالی آگے آئے گا، سبحان اللہ۔ وہذا، توجہ کرے، جو ذکر کیا گیا محیط میں یہ مسئلہ یوں کیا، اور اگر ترک کر دی اس نے قرات بھی اور تسبیح بھی 3 بار نہیں پڑھی اخرین میں تو نہ ہوگا، اور نہیں ہے لازم اس پر، اور لازم یعنی واجب، صاحب کے 2 اگر وہ ساہین ہو، جی آمدن ہو تو حرج نہیں ہے، وہ ظاہر سنت کا تو خلاف ہے، نماز ہوگی ہے، ساہین ہو تو صاحب کے
لیکن قرات افضل ہے، یہی صحیح ہے روایات سے، جیسا کہ ذکر کیا اس کو امام قدوری نے اپنی شرح میں، اور روایت کی ہے اب دوسری روایت وہ صحیح کے مقابل، اور روایت کیا امام حسن بن زیاد نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے کہ اگر تسبیح پڑھے ہر رکعت میں یعنی اخرین سے 3 تسبیحیں تو کافی ہے، اور فاتحہ شریف کا پڑھنا افضل ہے، اور اگر نہ فاتحہ شریف پڑھی اور نہ تسبیح پڑھی تو ہوگا مسیء اگر ہے معتمدن نہ متعمدن قصد کرنے والا، دھیان کرو، اور اگر ہے ساہی بھول کر چھوڑ گئے تو اس پر صاحب کا سجدہ ہے۔ اب یہ دوسری روایت ہے امام صاحب سے حسن بن زیاد کی، سمجھے ہی؟ دلیل اس پر اس لیے کہ قیام اخرین میں مقصود ہے، بھائی تیسری چوتھی کا قیام بھی تو مقصود ہے، وہ قیام تو فرض ہے، یہ تو نہیں کہ تیسری چوتھی بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے، تو یہ قیام کیا ہے؟ مقصود ہے۔ جب یہ قیام مقصود ہے تو مکروہ ہے خالی کرنا اس قیام کو ذکر سے اور قرات جمیعاً سے، کم از کم تسبیحیں تو پڑھے، سمجھا گی؟ یہ دلیل ہے اس کی، جیسا کہ رکوع اور سجود میں کہ وہ مقصود ہیں اور مکروہ ہے ان کا ذکر سے خالی کرنا، کس کو؟ رکوع اور سجود کو، ظاہر سنت کا خلاف کراہت ہے نا۔ یہ دوسری روایت آ گئی ہے، اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے روایت ہے یہ کہ تسبیح پڑھے اور چپ، مگر یہ کہ جب ارادہ کرے یہ کہ پڑھے فاتحہ شریف کو تو چاہیے کہ پڑھے قرات کی وجہ پر، کس وجہ پر؟ قرات سمجھ کر پڑھے، دعا سمجھ کر نہ پڑھے جی۔ اور اسی کو لیا ہے بعض متاخرین نے، وہذا بیان لا بیان اس لیے کہ قرات اولیین میں نائب بن گئی ہے قرات سے اخرین میں، اولیین کی جو قرات ہے نا وہ نائب بن گئی ہے اخرین کی قرات کے، سنا جی۔ اور فاتحہ اگرچہ واجب ہے نماز میں، فاتحہ نماز میں ہمارے نزدیک بھی، لیکن کیا ہو گیا؟ پس تحقیق نائب بن گئی ہے فاتحہ کی قرات اولیین میں فاتحہ کی قرات سے اخرین میں، یہ اس کا نائب بن گئی ہو صحیح ہو۔ اعتراض ہے حسن بن زیاد عن ابی حنیفہ کی روایت سے جو ابھی حاشیے پر ساری تفصیلی پڑھی ہے، سنیں ہی؟ اچھا جی، لأن القراءۃ فرض، کیا ہے؟ اس پر ایک سوال ہے، نہ کہا جائے کہ اگر ہے قرات فرض تو لازم آئے گی یہ اولیین میں، اگر رکعتین میں فرض ہے تو لازم آئے گی یہ کہ نہ واقعہ ہو اس شخص سے جب کہ لائے قرات کو کس میں، تو پھر نہیں ہونی چاہیے کیونکہ وہ تو اولیین میں فرض ہے۔ تو اس کا جواب اس لیے کہ ہم کہتے ہیں کہ وقوع قرات کا اخرین میں باعتبار اس کے ہے کہ قرات قضاءً ہے نہ کہ، تو وہ تو مسئلہ پڑا ہے نا کہ پہلی رکعتوں میں رہ جائے تو تیسری چوتھی میں پڑھ لے تو سجدہ صاف کرے گا تو ہو جائے گی نماز، تو وہ قضاء ہے جی۔ پھر رکعتین، اگر تو کہے کہ فرضیت قرات کی اولیین میں نہیں منافی قرات کے وجوب کے کس میں، اگر پہلی میں فرض ہے دوسری میں واجب ہو جائے تو کوئی تعارض تو نہیں ہے، تو جواب دیا گیا کہ بائیں طور کے مراد قرات کی فرضیت اولیین میں ایسی وجہ پر ہے کہ نائب بنے گی وہ قرات فی الاخرین سے، اولیین میں فرض ہے بہی معنی کہ وہ اخرین کی بھی
نائب بنے گی. فکیفا پس کیسے ہوگی واجب کس میں؟ پس تحقیق نائب بن گئی ہے قرات، نابت عنہا نائب بن گئی ہے اخرین سے قرات، قرات اخرین کی کس میں؟ اولین میں. خلاصہ یہ میرا تو نہ توقع کھایا جی. اور یہ بیان ہے افضل کا، وہی صحیح ہے، اس لیے کہ قرات فرض ہے رکعتین میں. ایل اولا یین مراد ہے، جیسا کہ آئے گا تیرے پاس اس کے بعد انشاءاللہ تعالی. اور یہ بیان ہے افضل کا، یہی صحیح ہے، اس لیے کہ قرات فرض ہے رکعتین اولین میں، مطابق اس کے جو آئے گا تیرے پاس اس کے بعد انشاءاللہ تعالی. جی. وجلس فی الأخیرۃ کما جلس فی الأولی لما روینا من حدیث وائل وعائشة رضی اللہ تعالی عنہما ولأنها أشق على البدن فكان أولى من التبرك الذي يميل إليه مالك رحمه الله والذي يرويه أنه عليه السلام قعد متبركا ضعفه الطحاوي رحمه الله أو يحمل على حالة الكبر. اچھا جی، دوسرا قاعدہ کس طرح بیٹھنا ہے. اور اب 4 رکعتیں پوری ہو گئی اور بیٹھے اخیرہ میں جیسے بیٹھا اولا میں کہ بایاں پاؤں بچھانا ہے، دایاں کھڑا کرنا ہے اور انگلیاں کوشش کرنی ہے قبلے کی طرف ہوں، بوجہ اس کے جس کو روایت کیا ہم نے جناب وائل کی حدیث سے اور جناب عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث سے. جی. او حدیث وائل و حدیث عائشہ رضی اللہ عنہما فی صفت الجلوس، وہ پہلے گزر گئی ہیں دونوں، پیچھے پچھلے حاشیے تھے جی. ایک اور اس لیے کہ یہ یعنی پاؤں پر بیٹھنا اور پاؤں کھڑا کرنا، ایک پر یعنی بائیں پر بیٹھنا اور دایاں کھڑا کرنا، یہ اشک ہے بدن پر. تے قانون ہے وما کانا اشکا فہو افضل، جتنی مشقت ہو اتنا اینی ٹھنڈ زیادہ لبے دی جنت وچ. پیر جی مت ماری ہو ساڈی، اس وقت اسی سارے اللہ دے فضل نال جنت وچ جس مقام تے ہیں اللہ دے فضل نال تے سونے دی شفاعت نال ہر لحظہ اسی اس تو اتلے مقام تے جا سکتے ہیں کہ نہیں بابا. تے غفلتاں دی وجہ تو بجائے اتاں دے تھلے ہر ایک اپنا بھلا کرے، وہ بھلا کرو اپنا، ہر ایک اپنا بھلا سوچو، بھلا ہر ایک اپنا بھلا سوچو، اپنے آپ نال بھلا کرو. ہوئے 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 اشک علی البدن. تو پس ہے اولا اس طرح بیٹھنا تورک سے، جی کہ دونوں پاؤں دائیں طرف نکالنے اور سرین پر بیٹھنے سے. وہ تورک کے میلان کیا اس کی طرف امام مالک رحمہ اللہ نے. جی الذی یمیل الیہ مالک، وہ کہتے ہیں دونوں پاؤں نکال کر بیٹھے. اور وہ حدیث کے روایت کیا ہے اس کو امام مالک رحمہ اللہ نے کہ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قاعدہ کیا متورکن، قاعدہ کیا او دیکھو نا متورک، او دو نشان البخاری والاربع من حدیث ابی حمید. اور اس میں ہے کہ جب سرکار بیٹھے رکعت آخرہ میں تو نکالا اپنے رجل یسرا کو، جی اور کھڑا کیا اخرا کو، اور سرکار بیٹھے علی مقعدتہ ہی. جی یہ تبرک.
تو ضعیف کا بیان ضعیف کہا ہے اس کو امام طحاوی رحمہ اللہ نے کو حدیث میں کیا ہے ضعف ہے، یا یہ کہ حمل کیا جائے گا تو اس حدیث کو حالت کبر پر، یہ جب سرکار پر بڑھاپا آ گیا تھا تو اس وقت سرکار اس طرح بیٹھے جی، اس وقت اس طرح بیٹھے جی، سمجھے ہی؟ تو لہذا بھی اگر کوئی بوڑھا ہو تو وہ جس طرح بیٹھ سکتا اس کو اجازت ہے، تو اگر بوڑھا نہ ہو تو پھر اسی طرح بیٹھے جی۔ اچھا جی، اور دیکھو فی الاخیرات کیلا ماز کہا ہے فی الاخیرہ، یہ کیوں کہا ہے؟ تاکہ شامل ہو جائے قادات الفجر کو اور قادات کیونکہ ان کا جو پہلا ہے وہی اخیرہ ہوتا ہے، اخیرہ کہا ہے دوسرا نہیں کہا، لیکن آدھے نے ولیسا بے واضح ہیں، یہ اس لیے کہ قول ان کا کما جالا سفل اولا بھی تو اسی کے ساتھ ہے جی، وہ خبر دیتا ہے اسی سے جی، خیر بہرحال کما جالا سفل اولا وقال مالک رحمہ اللہ تبرک کرے قادتین میں بابجا حدیث ابو حمید کے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب قادہ کرتے نماز میں تو قادہ کرتے متورکن، اور فرمایا امام شافعی رحمہ اللہ نے افتراش کرے اولا میں جیسے ہم کہتے ہیں، اور تبرک کرے ثانیہ میں، عمل کرتے ہوئے دونوں روایتوں پر قذاف الکافی۔ لما روینا پر سوال ہے، اس کا جواب دیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں تحقیق گزر گئی ہے کلام دونوں حدیثوں پر قادہ اولا میں، جناب وائل سے بھی اور جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے۔ بس اب گرفت آخذہ لیا ہے، بعض جو جاہل شروع ہوئے ہیں، بعض جاہلین اعتراض کرتے ہیں یہاں مصنف پر صاحب ہدایت پر، اور وقال اور کہا کہ بے شک یہ صاحب ہے کس کا؟ صاحب ہدایت کا، اس لیے کہ مصنف نے نہیں ذکر کیا ہے اس کو ما تقدم میں مگر ام المومنین کی روایت سے، جناب وائل سے تو روایت ہی نہیں کی جی، اور کہتے ہیں کہ یہ اقدام ہے اس کی طرف سے، اس بعض جاہلین کی طرف سے علماء کے تختیہ پر بے جہالت کے سبب سے، اس لیے کہ مصنف نے وہاں ذکر کیا ہے جلوس میں بیٹھنے میں بہت ساری چیزیں، اور نسبت کیا ان کے بعض کی ام المومنین سے اور ان کے بعض کی جناب، اور جمع کر دیا ان کو یہاں بے قول ہی وجالا صاف الاخیر کما لما روینا، تو یہ ٹھیک ہے۔ پس اگر کہا جائے کہ محض ارادہ کیا ہے اس کے ساتھ حایت اور وہ کھڑا کرنا یمنا کو اور بچھانا، اور یہ بات نہیں منقول مگر اور دلالت کرتا ہے اس پر قول اس کا وہ جو اس کے بعد ہے والے انہا، ہم کہتے ہیں کہ نہیں ممتنع یہ کہ ارادہ کیا مصنف نے بقولی کما جالا سا کا عموم الحالات وہ کہ ذکر کیا ہے ان کو، پھر خاص کیا ہے تعلیل میں ان سے جلوس کو، تو کوئی تعارض نہیں ہے جی۔ یمیل الیہ مالک فی المصابیح، حدیث ابی حمید ایسی وجہ پر ہے یہ موافق ہے امام شافعی رحمہ اللہ کے مذہب کے، نہ کہ بے اول مرثانی علیحدہ علیحدہ ہے۔ والذی یروی ہے، روایت کیا اس کو جماعت نے اللہ مسلم میں فی حدیث ابی حمید، ابی حمید ساعدی رضی اللہ عنہ، کہ وہ کہتے ہیں کہ میں زیادہ محفوظ کرنے والا ہوں تمہاری بنسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز۔ ضعف و طحاوی وقالا، بے شک یہ عبد الحمید بن جعفر کی حدیث سے ہے، تو یہ جو جعفر بن عبد الحمید ہے
ضعیف ہے محدث ان کے نزدیک جنہوں نے حدیثیں نقل کی ہیں ان کے نزدیک یہ کیا ہے؟ یا دوسرا جواب ہے حالت الکبر، کہتے ہیں فی حالت ضعف نہیں کہا، ادب کی وجہ سے کہا ہے کہ حالت الکبر، بڑھاپے کی وجہ سے۔ چلو جی، اور بیٹھے اخیرہ میں جیسا کہ بیٹھا یا بیٹھتا ہے اولا میں بوجہ اس کے جس کو ہم نے روایت کیا جناب وائل کی حدیث سے اور جناب عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے، اور اس لیے کہ اس طرح بیٹھنا اشق ہے بدن پر، یعنی مشکل ہے، پس ہوگا اولا تبرک سے، وہ تبرک کہ میلان کیا اس کی طرف امام مالک رحمہ اللہ، اور وہ حدیث کی روایت کیا ہے امام مالک نے اس کو کہ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قادہ کیا متورکن، ضعیف کہا اس کو امام طحاوی نے، راوی ضعیف ہے جی۔ کون سے راوی؟ عبدالحمید بن جعفر۔ یا حمل کیا جائے گا اس حدیث کو بڑھاپے کی حالت پر جی۔ بیٹھے کا تاخیرہ میں جیسا کہ بیٹھتا ہے قاعدہ اولا میں بوجہ اس حدیث کے جس کو ہم نے روایت کیا ہے، یعنی جناب وائل اور جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث سے، اور اس لیے کہ یہ اشق ہے بدن پر، پس اولا ہے تبرک سے، وہ تبرک کے اعلان کیا ہے اس کی طرف امام مالک رحمہ اللہ نے، اور وہ حدیث کے روایت حضور علیہ السلام نے قادہ کیا متورک، ضعیف کہا ہے اس حدیث کو امام طحاوی رحمہ اللہ نے، یا یہ حدیث عمل کی جائے گی حالت کبر پر۔